بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ چیٹ جی پی ٹی کو ہم کس طرح استعمال کر سکتے ہیں مارکیٹ گیپس اور انڈیکویسیز ڈھونڈنے میں، جو کہ بیسٹ سیلنگ بکس جو ہیں ان میں پرابلمز ہیں جو لوگوں نے ریویوز میں ہائی لائٹ کی۔ ابھی ہم اس کا لائیو ڈیمو کریں گے کہ کس طرح ہم اس کو پریکٹیکلی کس طرح کرنا ہے اور آپ نے اس میں کیا کیا چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ تو ابھی جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے اسپورٹ سائیکالوجی کی ٹرم سرچ کی اور بکس میں کیا، اور یہ ہمارے پاس رزلٹ آ رہا ہے اس وقت جو ٹاپ سیلنگ بک ہیں اس وقت۔ میں نے اس بک کو سلیکٹ کیا، مینٹل ٹفنس فار ینگ ایتھلیٹ، یا آپ یہ والی بھی کر سکتے ہیں، یہ بیسٹ سیلر ہے اس وقت بک۔ اب آپ اس کو یہاں سے جا کے اس کے ریویوز سے 1 اسٹار اور 2 اسٹار ریویوز دیکھیں، جو کہ زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں دس بک نیڈز این ایڈیٹر۔ I am bit amazed by the 4-5 star reviews. They have to be from the people who have not tried to read the book. The book is full of typos and spelling mistake and grammar errors. جب آپ کتاب لکھتے ہیں تو ایڈیٹنگ بہت امپورٹنٹ کام ہے جو ہم آگے ڈسکس کریں گے، لیکن ایڈیٹنگ میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں رہ جاتی ہیں جس کو ہم انسگنیفیکنٹ سمجھتے ہیں، تو جب آپ کو ریویوز ملیں گے تو لوگ اس چیز کو مینشن کریں گے، کیونکہ کتاب کو پرفیکٹ شیپ میں ہونا چاہیے، بے شک وہ سیلف پبلش ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہے۔ اب آپ اگلا والا دیکھیں، پیٹرن ہم دیکھ رہے تھے، گرامیٹیکل ایررز ناٹ ورتھ دا ٹائم اٹ ٹک ٹو ریڈ، آئی روڈ اٹ واز دیٹ واز ایکسیپٹڈ بیکاز امیزون ڈز ناٹ وانٹ لو ریویوز، یہ بھی ہوتا ہے کئی دفعہ۔ ریڈ اٹ بیفور یو گفٹ اٹ، تو اب اس نے کیا پرو کیا لکھا ہوا ہے، کڈز ریسپیکٹ یور پیرنٹس اینڈ دوز with more experience than you. Con, follow your gut. Telling an immature brain to go with your feelings even in this context needs more structure. تو یہ آپ نے دیکھا گرامیٹک مسٹیک اوپر بھی دیا ہوا ہے، یہاں پہ دیا ہوا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے اس کو آپ کاپی کریں اور اس کو، یہ جو سارے ریویوز آ رہے ہیں ان کو ہم لے جاتے ہیں ورڈ میں۔ یہ میں نے پہلے کا جو کیا ہوا ہے وہ بھی ہے، لیکن چلیں اب ہم نیا والا انالیسس بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ میں نے اس بک کی جو ہیں تمام ریویوز جو ابھی ہیں، آگے میں کٹ پیسٹ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو ڈیٹیلڈ ریویوز مل جائیں کہ اس میں کتنے ریویو ایسے ہیں جو صحیح نہیں۔ اب دیکھیے 2 اسٹار ریویوز ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو بھی کاپی کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا اس میں یہاں پہ وہ کچھ پرنٹ کی مسٹیک ہے، اب اس میں آپ کو تو قصور نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہیں وہ ضرور اس پہ مینشن کریں گے کہ ان کو کتاب صحیح نہیں ملی، دے ہیو پیڈ فار دس تھنگ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اس کو یہاں پہ کاپی کر رہے ہیں۔ اب یہ جتنی زیادہ آپ اکٹھے کرتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہے آپ کو، کہ آپ کو ایک سیمپل سائز بڑا مل گیا۔ اب میں نے اسی سیمپل سائز کو یوز کیا، یہ ریویوز ہیں، میں نے اس دفعہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں لکھا پرومپٹ، لیکن آپ ضرور لکھیے گا۔ Analyze these reviews for a book about sports psychology and find inadequacies which are consistently mentioned so that I can create my book based on these inadequacies. اس میں یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی والا کوئی بھی سافٹ ویئر یوز کرے تو اس میں جتنا ڈیٹیل پرومپٹ آپ لکھیں گے اتنی ہی اچھی آؤٹ پٹ ملے گی۔ تو میں نے جلدی میں یہ لکھا ہے، تو اس نے وہ 4-5 چیزیں لکھی ہیں جو کہ وہی چیزیں تھیں جو ہم نے پچھلی سلائڈز میں ڈسکس کی۔ تو اب میں نے ریویو اکٹھے کر لیے، میں نے ان کو ورڈ میں پیسٹ کیا، میں نے اپلوڈ کیا چیٹ جی پی ٹی پہ، اور اس نے ایک مجھے انالیسس دے دیا انیڈیکویسیز کا۔ نیکسٹ اسٹیپ میں میں نے اس کو یہ کہا، ناؤ کریٹ این آؤٹ لائن فار مائی بک۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم نے گیپس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ان پہ ایک کتاب کی آؤٹ لائن بن جائے۔ کچھ لوگ پوری کتاب شاید لکھ لیں، لیکن اس کا پرپز ہی فوت ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے ساری کتاب اے آئی سے لکھوانی ہے۔ تو اس لیے میں اب آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ ماڈرن مینٹل ٹفنس فار ینگ ایتھلیٹس، کیونکہ آپ یاد کریں کہ جو ہم نے اسپورٹ سائیکالوجی میں زیادہ تر پہلے بھی بکس انالائز کی تھیں وہ ینگ ایتھلیٹس کے لیے تھیں۔ پریکٹیکل اسٹریٹجیز فار ٹوڈیز کمپیٹیٹیو ورلڈ، یہ اس نے دیا، آپ ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن ہم اگلے اسٹیپ میں 10 ٹائٹل اور جنریٹ کریں گے دیکھنے کے لیے اس میں۔ اب اس نے انٹروڈکشن سے شروع کیا اور اس میں چیپٹر کی آپ کو آؤٹ لائن دے رہا ہے، پھر چیپٹر 1 ہے، 2 ہے، اور یہ سارے
آپ کو کنکلوژن تک اور اپینڈسز تک آپ کو لے جاتا ہے. یہ جو آؤٹ پٹ ہوگی یہ ضروری نہیں کہ وہ ایگزیکٹ اس طرح کی ہو جس طرح کہ آپ چاہتے ہیں. آپ کو اس کے ساتھ کھیلنا پڑے گا اور جب آپ اس پہنچ جائیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جو چیز آپ کے لیے ضروری ہے وہ آپ کے لیے اس نے چیٹ جی پی ٹی نے کر دیا. پہلے اس نے مارکیٹ کا انالیسس کر دیا. آپ کے پاس مارکیٹنگ کے ٹولز بھی اویلیبل ہیں جس طرح ہیلیم 10 پبلشر راکٹ اور وہ ساری. پھر آپ نے جا کے مارکیٹ میں ایگزیکٹلی دیکھا کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. ابھی جب ڈسکرپشن لکھیں گے یا ہم ڈسکرپشن کے آسپیکٹس دیکھیں گے تو اس وقت یہ چیز اس میں شامل ہو جائے گی کہ چیٹ جی پی ٹی سے کس طرح انالیسس کرنا ہے. تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو ایز اے انالیٹیکل ٹول یوز کریں گے اور اس سے اپنی بک کے آؤٹ لائن بنا لیا آپ نے اور آپ اس کو ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں چیپٹر 1 کو ایکسپینڈ کر دیں. لیکن ساری اگر اے آئی نے لکھ دینی ہے, کل کوئی بھی پالیسی چینج ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کی بک بیسٹ سیلر بن جائے اور اس لیول پہ پہنچ جائے کہ لوگ اس کے رپورٹ کر دے کہ جی یہ تو سارا کانٹینٹ ہی اے آئی سے جنریٹڈ ہے یا پلیجرائزڈ ہے. اگرچہ پلیجرزم اور وہ سارا چیک کر کے اپلوڈ کیا جاتا ہے بک کو, تو پاسبلٹی ہے کہ یہ کل بک کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جائے. تو اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے, چاہے آپ آتھر ہوں, پبلشر ہوں, ایز اے بزنس کرنا چاہتے ہیں, مسٹ یوز چیٹ جی پی ٹی فار کمپلیٹ انالیسز, ڈیٹا انالیٹکس, سب کچھ کر سکتے ہیں. بٹ ٹرائی ٹو کریٹ یور اون بکس. یس آپ اس پہ اسسٹنس لے سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ساری کی ساری بک کریں. میں تو نہیں ریکمینڈ کروں گا. تو اس لیے ساری کی ساری بک مت کریٹ کریں, صرف اتنا ہی کریں جتنا آپ کو ضرورت ہے, اور یہ آپ کا کام آسان کرے گی. بہت ساری تھیمز کو ملٹیپل انالیسز ہو سکتے ہیں. آپ اس میں ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کر لیں پبلشر راکٹ کا, ہیلیم 10 کا, وہ اس کو آپ فیڈ کر دیں. آپ کہیں اس میں سے مجھے نکال کے دیکھو, بتاؤ کہ نیش جو ہے وہ کون سی ہے میں یوز کروں. تو یہ سارا آپ کام کر سکتے ہیں, لیکن پریفرنس یہ ہے کہ پلیز اس کو کیئرفل ہو کے استعمال کریں. اکاؤنٹ سسپینشنز اور بک سسپینشنز کامن ہیں اور یہ ہوتی رہتی ہے, لیکن اے آئی کے کھاتے میں نہیں ہونی چاہیے. آپ اس کو یوز کریں. جیمنائی بھی ایک ہے گوگل کا, وہ ذرا اگر اس کے پیڈ ورژن پہ جائیں, میں نے نہیں استعمال کیا, اگر آپ پیڈ ورژن پہ جا کے استعمال کر لیں وہ بھی اچھا ہے. لیکن کامن چیز یہ ہے, تمام جو ٹولز ہیں آپ کو انالیٹیکل ٹولز مل گئے, آپ کو یہ اے آئی والے مل گئے, یہ آپ کو اسسٹ کرنے کے لیے. دے کی ناٹ ٹیک اوور یور جاب. آپ کی جاب ہے ایک اچھی کتاب کریٹ کرنا, آپ کی کتاب ہے ایک اچھی کتاب لکھنا. تو وہ یہ سارا کام اس طرح نہیں کر سکتے, کیونکہ اے آئی ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچی کہ وہ آٹو موڈ پہ سب کچھ کر دیں. اور اگر آپ کریں گے تو بہت ساری اس میں انیکوریسیز آتی ہیں. فار ایگزامپل میں نے ایک دفعہ سرچ کیا اور رابرٹ کیوساکی ایک بڑا مشہور آتھر ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کا, لیکن اس نے رابرٹ کیوساکی کے ساتھ رابرٹ کچھ اور کیوساکی کا نام ہی چینج کر دیا اور اس نے کہا رچ ڈیڈ پور ڈیڈ اس نے لکھی ہے. تو ہر ٹیکنالوجی کے پلس سائڈ بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو سائڈ بھی ہوتے ہیں. آپ کا کام ہے اس کے پازیٹیو سائڈ کو استعمال کریں اور نیگیٹو سائڈس کو اوائڈ کریں. نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک فری ٹول اویلیبل ہے جس کو گوگل ٹرینڈز کہتے ہیں, اس کا انالیسس کریں گے. لیکن آپ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے امیزون پہ سیل کرنی ہے اپنی بک کو تو امیزون کے ٹولز استعمال کریں. گوگل ایڈز جو اگر آپ نے رن کرنے ہیں تو پھر گوگل کا کی ورڈ پلانر یوز کریں. ٹرینڈز جو ہیں آپ کو ایک براڈ آئیڈیا دے دیتا ہے کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں گوگل پہ, اور خاص طور پہ بک سے ریلیٹڈ یا شاپنگ سے ریلیٹڈ. یہ نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.